میرا نام شازیہ ہے اور میں صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں رہتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں اور مجھ سے بڑا ایک بھائی ہے جو عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک اولاد کے 10 سال بعد ملی ہوں، اس لیے امی ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن امی ابو سے زیادہ میرا خیال میرا بھائی رکھتا ہے۔ میں 15 سال کی ہوں اور وہ 25 سال کا خوب برو نوجوان لڑکا ہے۔ میرا بھائی بہت خوبصورت ہے۔ محلے اور خاندان کی ہر لڑکی میرے بھائی سے شادی کے خواب دیکھتی ہے، مگر نہ جانے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ وہ ہر وقت صرف میرے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے ہیں۔ امی اپنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر بیمار ہو جاتی ہے۔ دسمبر کی جان لیوا سردی پڑ رہی تھی اور میں اپنے بھائی کے بستر میں لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور بھائی کچن میں کافی بنا رہے تھے۔ امی کمرے میں آئی اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، شازیہ چلو اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، رات کے وقت بھائی کے کمرے میں مت رکا کرو۔ امی نے سخت لہجے میں کہا، مگر میں نے جانے سے منع کر دیا کیونکہ میں بھائی کے ساتھ فلم دیکھنے والی تھی، مجھے فلم دیکھنے دیں۔ امی میں کسی غیر کے کمرے میں تو نہیں ہوں، میں اپنے بھائی کے کمرے میں ہوں۔ میں نے امی کو الٹا جواب دیا، تم نہیں سدھر سکتی۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بھائی کمرے میں آ گئے اور میرے پاس لیٹ کر فلم دیکھنے لگے۔ ہم ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے۔ جب بھی کوئی خوفناک سین آتا ڈر کے مارے اپنا سر بھائی کے سینے پر رکھ دیتی تو کبھی بالکل اندر سر چھپا لیتی۔ ایک بہت خوفناک سین آیا، بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا اور کہنے لگی، شہزاد بھائی جب تک خوفناک سین چلا نہ جائے مجھے اٹھنے کا مت کہنا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی میرے سر کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں رکھ کر میرے بال کھینچنے لگے۔ 5 منٹ بعد میرے لب کے ساتھ کوئی گول سی چیز ٹکرائی اور میں نے اسے منہ میں رکھا، پھر اچانک باہر نکال دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بھائی آپ کی گود میں کیا کھانے کی چیز ہے؟ میں نے اس گول چیز کے بارے میں پوچھا۔ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے شازی، فلم دیکھو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا۔ فلم ایک تہوار پر تھی۔ فلم میں لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں حسرت سے وہ لباس دیکھنے لگی۔ بھائی میرے دل کی بات کو پہچان گئے۔ تمہیں نئے سال کے تحفے میں کیا چاہیے شازیہ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں تمہیں اس بار الگ سا تحفہ دوں، کچھ نیا۔ بھائی نے نیا موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی، آپ میرے لیے کپڑے لاتے ہیں تو امی خفا ہوتی ہیں کہ میں آپ سے ایسے کپڑے کیوں منگواتی ہوں۔ میں نے منہ پھلا کر کہا۔ بھائی میرے سامنے بیٹھے اور اپنے ہاتھ کی مدد سے میرے چھوٹے پہاڑیوں کو لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش کرنے لگے۔ وہ میرے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ کر رہے تھے، اس لیے مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اگر بھائی کی جگہ کوئی اور مرد اس طرح میری پہاڑیوں کی پیمائش کرتا تو شاید مجھے اچھا لگتا، مگر شہزاد بھائی میرے بھائی تھے اور بھائی بہنوں کو اس طرح نہیں ہاتھ لگاتے۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ناپ لے رہا ہوں، تمہارے پہاڑ کا سائز ابھی بہت چھوٹا ہے۔ میں نے سوچا تھا اچھے سے بڑے والے ڈبے دوں گا، مگر ان پر ربن کا کپڑا ہی آئے گا۔ وہ تفصیل سے میرے پہاڑوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ان کی نظر صرف وہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ کبھی اوپر کرتے تو کبھی نیچے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہاڑیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ سب استعمال نہیں کرتی بھائی، اس لیے آپ مت خریدنا۔ اگر مجھے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں امی سے کہہ کر منگوا لوں گی۔ امی کا نام سن کر میں نے انہیں ٹالنا چاہا۔ بھائی کے ہاتھوں ایسی چیزیں لینے سے مجھے شرم آ رہی تھی۔ اگر امی کو یہ بات غلطی سے معلوم ہو جاتی کہ بھائی نے مجھے تحفے میں یہ دیا ہے تو وہ میرا حال برا کر دیتی۔ ایسے کیسے؟ ضرورت نہیں ہے، تم بڑی ہو رہی ہو۔ اگر تم نے اپنے پہاڑوں کو کور کرنے کے لیے کچھ نہ پہنا تو سب لوگوں کی نظر اس پر پڑ سکتی ہے۔ میں کل تمہارے لیے یہی تحفہ لاؤں گا اور تم مجھے پہن کر دکھاؤ گی۔ بھائی اپنی ضد کے بہت پکے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی تحفہ دینے کی ٹھان لی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ رات کے 1 ہو رہے تھے، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے اور بھائی کے درمیان جو بھی ہوا تھا مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو ایسے تحفے دینا تو دور، اس کے سامنے بات بھی نہیں کرتا۔ میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو سب بھول چکی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں امی سے ناشتے کی فرمائش کرنے ان کے کمرے میں آ گئی۔ ابو اور بھائی بھی وہیں تھے۔ میں نے دوپٹہ نہیں کیا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ میں بابا کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ بھائی بھی سامنے بیٹھا مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ امی ناشتہ بنا دیں، ناشتے کی فرمائش کر کے میں نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ مجھے رات والے جوڑے میں دیکھ کر امی بھی غصہ ہوئی اور مجھے غصے سے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بابا کا ہاتھ میرے کندھے پر ہی تھا۔
تم کب بڑی ہوگی شازیہ؟ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے، باپ بھائی کے سامنے دوپٹہ کیا کرو، کوئی شرم نام کی چیز ہوتی ہے، مگر تم ہو جو سنتی ہی نہیں ہو۔ امی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں رو پڑی۔ بھائی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یوں بلا وجہ آپ ہر وقت اسے ڈانٹتی ہیں امی، یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ وہ میری خاطر امی سے لڑ پڑے۔ ابو دلچسپی سے سب دیکھ رہے تھے، وہ کچھ بھی نہ بولے اور اٹھ کر واش روم چلے گئے۔ امی نے غصیلی نگاہوں سے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ اس موقع پر ہمیشہ ان کو ہی کھا جانے کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، اچھے سے کپڑے پہنو، اور ہاں ساتھ دوپٹہ بھی کرنا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ امی اس بار قدرے نارمل انداز میں بولی۔ ان کے دماغ میں نہ جانے ایسا کیا چل رہا تھا جو وہ مجھے اتنا پردہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب میں کچن میں چلی گئی اور بھائی مجھے میرے کمرے میں لے آئے اور بولے، دیکھا امی نے تمہیں کتنا ڈانٹ دیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میرا خاص تحفہ قبول کر لو اور پہن بھی لینا، مگر امی نے تو مجھے دوپٹہ نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ بھائی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آئینے کے سامنے لائے اور کہا، آئینے میں اپنے پہاڑوں کو غور سے دیکھو، یہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ بس انہی کو ڈھانپنے کے لیے امی نے تمہیں دوپٹہ لینے کو کہا تھا میری بے وقوف بہن۔ بھائی نے میرا سر دبا کر کہا۔ میں مسکرائی۔ اچھا میں اب آفس جا رہا ہوں، آفس سے واپسی پر تمہارے لیے تحفہ لیتا آؤں گا۔ امی اور اپنے کسی بھی دوست کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ آفس چلے گئے اور میں ناشتہ کرنے کچن میں۔ بھائی شام کو 5 یا 6 بجے گھر واپس آتے ہیں۔ مجھے بڑے دنوں کی اسکول سے چھٹیاں ہوئی تھی، اس لیے میں گھر پر ہی تھی۔ اب وہ بھی آفس چلے گئے تھے، گھر میں صرف میں اور امی تھے۔ میرا دن بہت مشکل سے گزرا تھا۔ مجھے بھائی کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا میری بے چینی بھی بڑھتی جاتی۔ 5:15 ہوئے تھے، بھائی کسی بھی وقت گھر آنے والے تھے۔ میں رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی، جب انہیں یاد آیا سالن بنانے کا تیل ختم ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے مجھے بازار جانے کو کہا، مگر اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے جانے سے منع کر دیا اور خود بازار چلی گئیں۔ بازار 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ 10 منٹ بعد بھی بھائی گھر واپس آ گئے۔ میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ بھائی کچن میں آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں بھی گھبراتے ہوئے مسکرائی۔ امی کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بھائی نے پہلا سوال امی کے بارے میں پوچھا۔ بازار سے آئل لینے گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بولے، مطلب کچھ وقت لگائیں گی واپس آنے میں؟ تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ شازیہ، میں تمہیں تحفہ دکھاتا ہوں۔ یہیں دکھا دو بھائی، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ مجھے ان کے ساتھ اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ امی آ گئی تو شامت آ جائے گی دونوں کی، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے میرا آٹے سے بھرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اپنے بیگ سے کالا شاپر نکال کر بیڈ پر رکھا اور پھر میری شرٹ کی زپ پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکے سے کھولا اور